پشاور میں قیمتی پتھروں کی یہ مارکیٹ اہم تجارتی مرکز کے طور پر جانی جاتی ہے، لیکن دہشت گردی کے واقعات سے اس کاروبار کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اگر 9/11 کے بعد پھر کافی مشکلات ہوئے ہیں، کچھ پابندیاں امریکہ کی طرف سے، کچھ افغانستان سے پھر مال آنا بند ہوا۔ ہمارے پاکستان میں بھی یہی حال ہے۔ پہلے ٹورسٹ آتے تھے، زیادہ مال لے جاتے تھے، خریداریاں کرتے تھے، تو یہ ٹیررزم کی وجہ سے بہت زیادہ برے اثرات پڑے ہیں ہمارے اس کاروبار پہ۔ دکانداروں نے اب اس کاروبار کے فروغ کا ایک نیا رستہ تلاش کر لیا ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر قیمتی پتھر فروخت کیے جاتے ہیں، لیکن پتھروں کی بیرونی ملک ڈیلیوری پر آنے والے اخراجات سے تاجر پریشان ہیں۔ پاکستان پوسٹ میں جب ہم پہلے بیچتے تھے تو ایزیلی ہم بیچ رہے تھے، سستا پڑ رہا تھا۔ اگر ہم کوئی ڈیلیوری کر رہے تھے باہر کو تو ہمیں بہت سستا پڑ رہا تھا۔ اب پاکستان پوسٹ جب کہ بند ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پرائیویٹ پہ لے جاتے ہیں تو اس پہ ہم سے کاسٹ بھی بہت زیادہ آتی ہے۔ خریداروں سے رقم کی وصولی زیادہ تر پے پال کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں پے پال کی سروس میسر نہ ہونے سے دکاندار مشکلات کا شکار ہیں۔ ہم پے پال کے لیے دوسرے ملک جاتے ہیں، تائی لینڈ جاتے ہیں، ملیشیا جاتے ہیں، وہاں پہ پال بناتے ہیں، وہاں پر ہم سے ٹیکس بھی لیتے ہیں، بہت زیادہ ہمارے خرچے بھی ہوتے ہیں، تو پے پال کے تھرو وہ ہمیں پیمنٹ کرتے ہیں۔ اس کے سوا کسی بھی ذریعے سے وہ پیمنٹ ہمیں نہیں بھیجتے۔ تاجروں کو امید ہے کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد غیر ملکی سیاحوں کی آمد بڑھے گی، جس سے ان کا کاروبار ایک بار پھر چمک اٹھے گا۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔